بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث قاله اخ لام سليم في 70 راكبة۔ ہم نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ غزوہ بیر معونہ کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو ابو الورا کے ساتھ بھیجا تھا، یا یہ کہ رعل، زکوان، عصیہ، ان حضرات، ان قبیلوں کے لوگوں نے سرکار سے مدد مانگی تھی، تو سرکار نے 70 لوگوں کو بھیجا تھا جن کو قرہ کہا جاتا تھا۔ ہم نے کل یہ بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بن ملحان جو کہ حضرت ام سلیم کے بھائی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں، ان کو ایک خط لے کر بھیجا تھا، اور عامر بن طفیل کے پاس جب وہ خط لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں۔ ابھی وہ پیغام ہی پہنچا رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا اور ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ آج امام بخاری جو حدیث ذکر کر رہے ہیں آج کے سبق میں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حرام ابن ملحان کو ہی ان 70 صحابہ کرام کی کا گروہ جو بھیجا تھا ان کا امیر بنا کر حضرت حرام ابن ملحان کو سرکار نے بھیجا تھا۔ اب پورا واقعہ اس حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ تھا، اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کا سردار عامر بن طفیل، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتوں کا اختیار دیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ دیہات کے لوگوں پر آپ کی حکمرانی ہو اور شہر کے لوگوں پر میری حکمرانی ہو، اس کو اختیار کر لیجئے، یا ایسا ہو کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں، اور اگر ان دونوں میں سے کسی کو اختیار آپ نہیں کریں گے تو پھر میں ہزاروں لوگوں کے ذریعے سے، قبیلہ غطفان کے ہزاروں لوگوں کے ذریعے سے آپ سے جنگ کروں گا۔ یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، یہ شخص سلول نامی عورت کے گھر میں تھا تو اسے طاعون ہو گیا اور کان کے پیچھے ایک گدود نکل آیا، جس میں حد سے زیادہ اس کو تکلیف ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ تو گدود ایسا ہے جیسے کہ اونٹ کے نکل آتا ہے۔ لہذا اس نے اپنا گھوڑا منگوایا، گھوڑے پہ سوار ہوا تو گھوڑے ہی پر اس کی موت ہو گئی۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کر رہا تھا، اللہ نے اسے مار ڈالا۔ پھر یہ ذکر امام بخاری نے بیچ میں کیا ہے، اس کے بعد وہی حضرت حرام ابن ملحان کا
ذکر کیا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھ میں جو اور صحابہ کرام تھے وہ سب لوگ گئے، تو انہوں نے حضرت حرام ابن ملحان نے باقی لوگوں کو دور روک دیا، اور 3 لوگ عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ ایک تو حضرت حرام ابن ملحان، اور ایک کا ذکر آئے گا رجل اعرج کے نام سے۔ رجل اعرج یعنی لنگڑے آدمی۔ امام کرمانی نے اس کی صراحت کی ہے کہ شیخ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا ہے کہ یہ اعرج جو صاحب تھے، جو لنگڑے تھے، ان کا نام کعب ابن زید ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک تیسرے صاحب کے لیے آئے گا، وہ رجل من بنی فلاں، قبیلے بنی فلاں سے ایک صاحب، تو وہاں پر بھی رجل ہے۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو رجل کا جو ذکر ہے، رجل من بنی فلاں، ان کا نام منذر بن محمد ہے۔ تو یہ تینوں لوگ عامر بن طفیل کے پاس پہنچے۔ حضرت حرام ابن ملحان نے ان دونوں لوگوں سے کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے امن دیں تو تم اپنی جگہ پر یہاں پر قائم رہنا، ثابت رہنا، اور اگر یہ مجھے قتل کر دیں تو تم اپنے باقی ساتھیوں سے جا ملنا، ان کے پاس چلے جانا۔ تو ابھی حضرت حرام ابن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی پہنچا رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے اپنی قوم کو اشارہ کر دیا، اور انہوں نے پیچھے سے حضرت حرام ابن ملحان کو نیزہ مار دیا، اور پار نکل گیا نیزہ۔ تو اس وقت حضرت حرام ابن ملحان نے جاں بحق ہوتے ہوتے یہ کہا تھا، اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، یہ کہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور خدا کے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جام شہادت نوش کر دیا۔ یہ واقعہ ہے۔ تو یہاں پر شہادت حضرت حرام ابن ملحان کو حاصل ہوئی، اور جو اعرج صاحب تھے جن کا نام ہم نے کعب ابن زید ذکر کیا، اور دوسرے جو صاحب تھے جن کا نام منذر ابن محمد ہم نے ذکر کیا، یہ لوگ اپنے ساتھیوں سے جا ملے، یعنی دیگر صحابہ کرام جو تھے۔ تو ان قبیلے والوں نے ان تمام کو گھیر لیا، اور گھیر کر تمام کو شہید کر دیا، سوائے کعب ابن زید جن کو رجل اعرج کہا گیا ہے، ان کے سوا بس وہ بچے، کیونکہ وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے تھے اور وہ بچ گئے تھے۔ اس کا ذکر، یہ جو ہم نے خلاصہ ذکر کیا ہے، اسی کا ذکر امام بخاری اس حدیث پاک کو پیش کر کے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حمام، ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، ان اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ، وہ روایت کرتے ہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، قال انہوں نے کہا حدثنی انس، مجھ سے حدیث بیان کی حضرت انس بن مالک نے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں کو بھیجا جن کا نام حرام ابن ملحان تھا۔ کون تھے یہ؟ اخن لام سلیم، یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، جو کہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں۔ ان کو سرکار نے بھیجا فی 70 راکبا، 70 سواروں میں، یعنی 70 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ وکان رئیس المشرکین عامر بن طفیل، اور عامر بن طفیل رئیس المشرکین، مشرکین کا سردار عامر بن طفیل تھا۔ خیرہ بین سلاسل خصال، یا رئیس المشرکین
یہ مبدل من ہے، اور عامر بن الطفیل یہ اس سے بدل ہے، تو یہ پڑھا اس طرح سے جائے گا وکان رئیس المشرکین عامر بن الطفیل خیرہ، یہ خیرہ کانا کی خبر ہے۔ کان رئیس المشرکین عامر بن الطفیل خیرہ بین ثلاث خصال، مشرکین کا سردار عامر بن طفیل نے 3 باتوں کے درمیان اختیار دیا تھا، 3 خصلتوں کے درمیان اختیار دیا۔ فقال، تو اس نے کہا یکون لک اہل السہل ولی اہل المدر، آپ کے لیے دیہات والے ہوں گے، ولی اہل المدر، اور میرے لیے شہر والے ہوں گے، یعنی میں حکمرانی کروں شہر والوں پر اور آپ دیہات والوں پر حکمرانی کریں، یہ اس نے کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ او اکون خلیفہ کا، یا یہ مان لیجئے کہ میں آپ کا خلیفہ بنوں، اور تیسری بات یہ کہ او اغزو کا بے اہل غطفان، تو یا یہ کہ بے اہل غطفان، یا یہ کہ میں اہل غطفان قبیلہ غطفان والوں کے ساتھ میں آپ سے جنگ کروں، بے الفن و الفن، نری فوج کے ذریعے سے، بے الفن و الفن کثرت مقصود ہے۔ فتعین عامر فی بیت ام فلاں، تو عامر بن طفیل کو طاعون ہو گیا ام فلاں کے گھر میں۔ ام فلاں یہاں پر اور ایسی ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن جس کے گھر میں طاعون ہوا تھا اس عورت کا نام تھا سلول، جس کی طرف قبیلہ سلول منسوب ہوتا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا غدتن کا غدت البعیر، یہ تو غدود ہو گیا ہے جیسے کہ اونٹ کا غدود ہوتا ہے، فی بیت امراۃ من آل فلاں، آل فلاں کی عورت، آل فلاں کے عورت کے گھر میں ہو گیا۔ اس نے یہ کہا ایتونی بفرسی، میرے گھوڑے کو لاؤ، فمات علی ظہر فرسی، تو اپنے گھوڑے کی پیٹھ ہی پر وہ مر گیا۔ فن طلقہ، تو یہ بیچ میں اعتراض کے طور پر امام بخاری نے اس کا واقعہ ذکر کر دیا ہے۔ اب فن طلقہ حرام کا تعلق ماقبل سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام ابن ملحان کو سرکار نے بھیجا، فن طلقہ حرام، تو حضرت حرام چلے، کون ہے حرام؟ اخو ام سلیم، جو حضرت ام سلیم کے بھائی ہیں، وہ چلے۔ وہ ہوا رجل عارج، اس حال میں کہ وہ لنگڑے آدمی ہے۔ یہاں پر علامہ بدر الدین علی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ حضرت حرام ابن ملحان لنگڑے آدمی نہیں تھے، اس لیے اس عبارت میں کاتب سے غلطی ہوئی ہے۔ اصل عبارت یہ ہے فن طلق حرام اخو ام سلیم ہوا ورجل عارج، یعنی واو جو ہے ہوا کے بعد ہونا چاہیے۔ معنی یہ ہے کہ حرام بن ملحان ام سلیم کے بھائی اور رجل عارج چلے، ورجل من بنی فلاں، اور من بنی فلاں یعنی قبیلہ بنی فلاں کے ایک آدمی چلے، تو 3 لوگ چلے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ پر چھوڑ کر، کس کی طرف؟ عامر بن طفیل کی طرف۔ یہ 3 لوگ گئے، تینوں کے ہم نے نام ذکر کر دیے، ایک حرام ابن ملحان، اور دوسرے حضرت کعب ابن زید، اور تیسرے جن کے بارے میں کہا گیا رجل من بنی فلاں، ان کا نام تھا منذر بن محمد۔ یہ گئے، قالا، تو حضرت حرام ابن ملحان نے ان دونوں لوگوں سے کہا کونا قریباً، تم لوگ پاس میں رہنا، حتی آتیہم، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، فَإِنْ آمنونی کنتم، تو اگر وہ لوگ مجھے امان دیں، کنتم بمعنی ثبتتم، یعنی تم یہیں پر ثابت رہنا، وَإِنْ قَتَلُونِی، اگر وہ مجھے قتل کرے، اتیتم اصحابکم، تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ فقال اتؤمنون ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ملحان نے جا کر، حضرت حرام ابن ملحان نے جا کر کہا کیا تم مجھے بے خوفی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے دو گے، یعنی کیا تم مجھے امان دو گے
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا دوں. فجعل یحدثهم، تو حضرت حرام ابن ملحان ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بیان کرنے لگے. وَأَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلٍ، اور ان لوگوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر دیا. اوما یومئ ایما، اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کر دینا. تو انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر دیا. فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، تو وہ شخص حضرت حرام ابن ملحان کے پیچھے سے آیا. فَطَعَنَهُ، اور ان کے نیزہ مار دیا. قال حمام، حضرت حمام جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں احسبه حتى انفذه بالرمح، میرا خیال یہ ہے کہ اس شخص نے نیزے کو حضرت ملحان کے باہر نکال دیا، یعنی پیچھے سے مارا، آگے تک نکال دیا نیزہ. قال اللہ اکبر، تو حضرت حرام ابن ملحان نے کہا اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جام شہادت میں نے نوش کر لیا. فلحق الرجل، تو وہ صاحب، تو یہ تو شہید ہو گئے، تو وہ صاحب جن کو رجل اعرج کہا جاتا ہے یا رجل من بنی فلاں کہا گیا، وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے. فقتلوا كلهم، تو ان کے ساتھی بھی سب شہید کر دیے گئے. غیر الاعرج، سوائے اعرج کے. اعرج جو لنگڑے تھے ان کو وہ شہید ہونے سے بچے، جن کا نام کعب ابن زید تھا. کیوں بچے؟ کان فی رأس جبل، وہ پہاڑ کی چوٹی میں تھے، یعنی اوپر چڑھ گئے. فانزل اللہ علینا، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یعنی رسول کریم پر یہ آیت کریمہ نازل کی. ثم کان من المنسوخ، پھر یہی آیت کریمہ بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. کون سی آیت؟ انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں اس نے خوش کر دیا ہے، راضی کر دیا ہے، خوش کر دیا ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور قرآن میں یہ آیت کریمہ نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم 30 صباحا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 30 صبح یعنی 30 دن تک صبح کی نماز میں ان کے خلاف دعا فرمائی. اس کے خلاف علی رعل و زکوان و بنی لحیان، رعل، زکوان، بنی لحیان اور عصیہ، ان لوگوں کے خلاف دعا فرمائی، یعنی قنوت نازلہ پڑھی صبح کی نماز میں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین عصوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے ان کے خلاف سرکار نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان کے خلاف دعا فرمائی. حرام ابن ملحان سے متعلق اور ایک حدیث ذکر کرتے ہیں امام بخاری. حدثنی حبان، مجھ سے حدیث بیان کی حبان نے. قال، انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے. قال، انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے. قال، انہوں نے کہا وحدثنی سمامۃ بن عبداللہ بن انس، مجھ سے حدیث بیان کی سمامہ بن عبداللہ بن انس نے. انہ سمع انس بن مالک، کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو سنا یقول، کہتے ہوئے لما طعن حرام ابن ملحان، جب حرام ابن ملحان کو نیزہ مارا گیا. وکان خالہ یوم بئر معونہ، اور یہ حرام ابن ملحان یہ حضرت انس ابن مالک کے ماموں تھے. ان کو نیزہ مارا گیا کب؟ یوم بئر معونہ، یہ طعنہ کا ظرف ہے. یوم بئر معونہ، بئر معونہ کے دن ان کو نیزہ مارا گیا. قال بالدم ہکذا، تو اس طریقے سے خون لے کر انہوں نے کہا، خون لے کر یعنی اپنے زخم سے ہاتھ میں خون لیا، اور لینے کے بعد انہوں نے اپنے چہرے پر ملا، اس خون کو اپنے سر پر ملا، اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، یہ کہا. قال بالدم ہکذا،
انہوں نے اس طریقے سے یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے خون لیا، فنضحہ علی وجہہ، پھر اس خون کو اپنے چہرے پر ملا، ورأسہ ورأسہ، اور اپنے سر پر ملا، ثم قال، پھر کہا، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ فازا یفوز فوزن، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ فزتو، میں کامیاب ہو گیا۔